بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس خصوصی تعلیمی ویڈیو میں ہم آج آپ کو آگاہ کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو وہ ساری اہم چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو روزے کو توڑ دیتی ہے۔ یہ روزے کی وہ ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے اس ویڈیو کو نہایت توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔ آئیے اب تفصیل سے جانتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا پینا، یعنی اگر کوئی روزہ دار ہے اور وہ جان کر کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، چاہے وہ کھانے کا ایک دانہ ہو یا ایک قطرہ پانی ہی کیوں نہ ہو، جان کر اگر کچھ کھایا پیا تو روزہ بریک ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ البتہ بھول کر اگر کچھ کھایا پیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کچھ کھایا پیا تو روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا، لیکن جیسے ہی یاد آ جائے تو فوراً اس پر رک جائے۔ ایسا نہیں کہ بھول کر کچھ کھایا پیا، پھر بعد میں یاد آیا تو سوچا کہ یار تھوڑا اور کھا لوں، تو یاد رکھیے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر اگر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو شرعی مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس نے بھول کر کچھ کھا لیا، پھر اس نے غلط فہمی میں سوچا کہ یار اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے اس نے پھر کھا لیا دوبارہ جان کر، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ روزے کے یہ باریک مسائل ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ مزید یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے دانتوں میں پھنسا ہوا کھانا جو چنے کے برابر ہو اسے نگل لیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر مسحوروں سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے اور خون کا ذائقہ تھوک پر غالب آ جائے تو بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے تلاوت اور وضو کے دوران خاص احتیاط برتنی چاہیے تاکہ کوئی بھی خارجی چیز حلق کی گہرائی تک نہ پہنچے۔ نمبر 2، مستزنی سے یعنی ماسٹربیشن کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ منی خارج ہو جائے۔ کسی نے ماسٹربیشن کیا، کسی نے مستزنی کی اور منی نکل گئی تو روزہ بریک ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ ایسا کرنا روزے کی حالت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ روزے کے علاوہ بھی مستزنی ماسٹربیشن اسلام میں حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور روزے کی پاکیزہ حالت میں اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اس پر سچی توبہ کرنا ضروری ہے اور روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر اس روزے کی قضا کرنا بھی لازم ہوگی۔ لیکن اگر مستزنی کی اور منی نہیں نکلی، ماسٹربیشن کیا اور منی نہیں نکلی تو پھر شرعی طور پر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن پھر بھی روزے کی حالت میں اس طرح کی گھناؤنی حرکت کرنا گناہ ہے اور جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے ناک میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح نمبر 4، بیڑی، سگریٹ اور حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بیڑی سگریٹ کے اندر دھواں ہوتا ہے اور وہ براہ راست اندر جاتا ہے، اور اصول یہ ہے کہ گلے سے نیچے کوئی بھی چیز اتر جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا،
تو بیڑی سگریٹ حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، منہ میں پانی کی کلی کی یا پانی سے غرارہ کر رہے تھے اور کلی کرتے ہوئے پانی سے منہ صاف کر رہے تھے تو پانی جو ہے وہ گلے سے نیچے اتر گیا، تو یاد رکھیں کہ غلطی سے بھی اگر کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں اور کلی کر رہے ہوتے ہیں تو فوراً غلطی سے پانی اندر چلا جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں یار کیا ہوا، تو بس روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر غلطی سے بھی پانی کلی کرتے ہوئے یا غرارہ کرتے ہوئے گلے سے نیچے اتر جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ نمبر 6، جان بوجھ کر وومٹنگ کرنا یعنی منہ بھر کے قے کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ یہ غلط سمجھتے ہیں کہ الٹی ہو جائے، انوانٹیڈ ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے ایک بات اس میں بس اس مسئلے پر اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر قے خود بخود ہو رہی ہے تو پھر تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کتنا ہی ہو، نو پرابلم، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جان بوجھ کر کوئی قے کر رہا ہے یعنی حلق میں انگلی ڈال کر یا پھر گھبرا رہا ہے تو جان بوجھ کر قے کر رہا ہے اور قے اتنی ہو گئی کہ جس سے منہ بھر جائے یعنی بہت زیادہ ہو گئی تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر خود بخود قے ہو رہی ہے، الٹی ہو رہی ہے، چاہے وہ خوب ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو یا بار بار ہو، نو پرابلم، نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن خود سے اگر قے کسی نے کی انگلی ڈال کے یا ویسے کسی اور طرح سے تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اگر قے خود بخود آئی اور پھر اسے جان بوجھ کر واپس اندر نگل لیا تو ایسی صورت میں روزے پر اثر پڑتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا قے آنے کی صورت میں اسے باہر نکال دینا ہی درست عمل ہے۔ نمبر 8، حیض اور نفاس کے آ جانے سے روزہ بریک ہو جاتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کوئی خاتون تھی، روزہ رکھا اس نے، لیکن پھر حیض آ گیا یعنی پیریڈ ٹائم شروع ہو گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی خاتون تھی جو روزے کی حالت میں تھی اور بچے کی پیدائش ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر جب تک اپنے نفاس کے جو مخصوص دن چلتے ہیں، پھر جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتے اس کے بعد پھر وہ قضا روزہ رکھیں گی۔ تو حیض اور نفاس آ جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں شرمگاہ میں کوئی دوا رکھنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں شرمگاہ میں چاہے آگے دوا رکھنا ہو یا پیچھے رکھنا ہو، شرمگاہ میں دوا رکھی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا روزے کی حالت میں اگر کوئی شرمگاہ میں دوا رکھتا ہے تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کو ایسی شدید بیماری ہے کہ دوا رکھنا ضروری ہے تو پھر آپ یہ روزہ بعد میں رکھیں اور ان روزوں کی قضا کریں جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اور اگر دوا رکھے بغیر کام چل سکتا ہے تو پھر آپ باقاعدہ روزہ رکھیں۔ نمبر 10، دل کے مریض جو ہوتے ہیں وہ اکثر زبان کے نیچے دوا رکھتے ہیں، تو دل کے مریض جو دوا زبان کے نیچے رکھتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
لیکن اس میں ذرا تفصیل یہ ہے کہ زبان کے نیچے جو ہارٹ پیشنٹ دوا رکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری دوائیاں وہ ہوتی ہیں جو دوا اندر نہیں جاتی، یعنی گلے سے نیچے گھل کر نہیں پہنچتی، بلکہ وہ رگوں میں جاتی ہے اور پھر وہ رگوں میں جذب ہو جاتی ہے۔ تو جو دوا رگوں میں جائے گی اور رگوں کے ذریعے اندر جائے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو دوا تھوک کے ساتھ اندر جاتی ہے تھوک کے راستے سے اس سے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بہرحال ہارٹ پیشنٹ اگر ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ دوا رکھے بغیر ان کا کام چل سکتا ہے تو وہ دوا نہ رکھیں، اور اگر مجبوری ہے تو پھر رکھ سکتے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ دوا کیسی ہے، اور میں نے شرعی تفصیل بھی بیان کر دی ہے۔ اسی طرح نمبر 11، دوائی کا بھاپ لینے سے، یعنی نزلہ میں جو دوا کی بھاپ لی جاتی ہے تو کسی بھی دوا کی اگر بھاپ لی جا رہی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھاپ نہیں لینی چاہیے۔ اگر کوئی بھاپ لیتا ہے یا دوا کا بھپارا لیتا ہے تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ نمبر 12، انہیلر کے استعمال سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دمہ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بار بار انہیلر کی ضرورت پڑتی ہے، تو روزے کی حالت میں اگر کوئی انہیلر یوز کرتا ہے تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ایسا دائمی مرض ہے آپ کو کہ انہیلر کے بغیر گزر بسر نہیں چلتا تو پھر آپ یہ روزہ بعد میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامل شفا عطا کرے۔ اور اگر انہیلر کے بغیر کام چل سکتا ہے تو روزے کی حالت میں انہیلر کا یوز ہرگز نہ کریں۔ آئیے نمبر 13، بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی ہم بستری ہوئے اور دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے مل گئیں تو پھر چاہے منی نکلے یا نہ نکلے ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ کفارہ بھی بہت ضروری ہوگا۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، پیار و محبت کی گفتگو میں مگن تھے، شوہر نے پیار میں بیوی کا تھوک منہ میں لے لیا اور اندر چلا گیا تو وہ شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بیوی نے پیار و محبت کرتے ہوئے شوہر کا تھوک منہ میں لے لیا اور وہ اندر چلا گیا گلے سے تو اس بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو میاں بیوی اگر پیار کرتے ہوئے ایک دوسرے کا لعاب یعنی تھوک اندر لے لیتے ہیں، جو بھی تھوک اندر لے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے تو شوہر کی منی خارج ہو گئی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا شوہر کا، لیکن بیوی کا نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر بیوی کی منی نکل گئی تو پھر بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری مسائل روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے اور بلا وجہ قریب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پھر جب آپ قریب جائیں گے تو بلا وجہ بہت بڑا گناہ جو روزے کی حالت میں ہو سکتا ہے اور وہ عموماً ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی پاکیزہ حالت میں دن میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بالکل قریب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح مووی وغیرہ دیکھتے ہوئے یا پھر غلط
مناظر دیکھتے ہوئے اگر کسی کی منی نکل جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اگر روزے کی حالت میں آپ سو رہے تھے اور احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے کی حالت میں اگر بیماری کی وجہ سے ویسے ہی تھوڑا بہت لیس دار پانی نکل جائے اور اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ بہت ساری اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے واضح طور پر کلیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے نمبر 16 پر کہ اگر کسی نے جبراً کھانا کھلا دیا، یعنی کوئی روزہ دار تھا اور کوئی دوسرا شخص آیا اور اس نے دھمکی دے کر یا جبراً مار پیٹ کر اسے کھانا کھلا دیا، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ وہ اہم مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں۔ آپ کمنٹ کر کے اپنی جو مسائل پوچھنا چاہتے ہیں وہ ضرور کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ اگلا ویڈیو جو ہے وہ آپ کے کمنٹ باکس کے سوالات پر ہی بنائی جائے گی۔ اس معلوماتی ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔